نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی مقامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ آج کا یہ موقع انتہائی خوشی والا موقع ہے۔ یہ مجلس بھی بہت بابرکت مجلس ہے جس کے اندر ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانا۔ ماشاءاللہ محترم علامہ نوید صاحب انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر انتہائی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دی۔ آمین. عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز پاکستان نعمت کے طور پہ عطا کیا، اور یہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اس خطے کے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کر دی، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور 30 لاکھ کے قریب شہادتیں پیش ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ملک وطن عزیز پاکستان ہمیں عطا کیا۔ اسی طرح عطا کیا قرآن مجید کے اندر سورہ آل انفال میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جب مکے کے اندر مسلمان تھے تو انتہائی کمزور تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ان کی تعداد بھی بہت قلیل تھی اور وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں لوگ اچک لے جائیں گے۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، فضل کیا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے مدینے کی شکل میں ایک زمین کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دے دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے صغیر کے لوگوں کو یہ عظیم ملک ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اسلام کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ اسی دن جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم اس وعدے کے ساتھ وفا کرتے اور اپنا تمام نظام جو تھا وہ کتاب و سنت کے مطابق بناتے، عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، ہر جگہ پہ ہم رہنمائی اللہ کی کتاب سے لیتے، اور اپنے تمام نظام کو، خصوصاً جو معاشی نظام ہے، یہ سارا نظام ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے لیتے تو تمام مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ لیکن آج اس نظریے کے ساتھ بے وفائی کی، آدھا ملک بھی ہم سے، ایک ہمارا بازو کٹ گیا، اور جو باقی ہے وہ اس وقت ہم کس مقام پہ، کس جگہ پہ کھڑے۔ حق تو یہ ریاست کا بنتا ہے کہ ریاست جتنے لوگ اس کے تحت ہیں ان کی ذمہ دار بنے۔ جب اسلام کمزور تھا اس وقت کسی مقروض کا جنازہ آتا تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس کے ذمہ قرض ہے؟ قرض ہوتا، اگر کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری لے لیتا تو اللہ کے پیغمبر اس کا نماز جنازہ ادا کر دیتے، لیکن اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ مقروض کا جنازہ نہ پڑھاتے، کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔
آغاز کے اندر یہ حالت تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو قرض نہیں دے سکتا اس کا قرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، اس کا قرض میں دوں۔ یہ ہوتی ہے اسٹیٹ، یہ ہوتی ہے ریاست، ایک فلاحی ریاست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں دیکھ لیں، جب قید پڑا خود امیر المومنین اپنے کندھے پہ وہ سامان، خنب و نوش کا سامان، وہ آٹا، وہ باقی سامان اٹھا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں تک پہنچاتے۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب، اور روٹی اس وقت 25 روپے کی شہروں کے اندر ہو چکی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس بندے نے 10 روٹیاں لینی ہیں ایک ٹائم، وہ 250 روپے بنتے ہیں، 3 ٹائم اس نے روٹی کھانی، اور اس کی 1000 روپے کی تو روٹی ہو گئی، پھر سالن ہے، پھر اس کا مکان ہے، پھر اس کے بچے ہیں، پھر اس نے بجلی کا بل دینا ہے جو اس وقت آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں، اور ان حالات کے اندر کوئی یہ ذمہ داری لینے کے لیے اپنی رعایا کی تیار ہے؟ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، وہ گدھوں کی ایک لڑائی ہے جو لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے، کیسے میں نے دوسرے کو گرانا ہے، دوسرا میں نے کیسے اس کو گرانا ہے۔ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ 30 کروڑ انسانوں کا یہ ملک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 60% غریب اور مستحق لوگ ہیں، اور ان کی کسی کو آج فکر ہی نہیں۔ تو آج یہ سستے تندور جس کا ہم افتتاح کرنے کے لیے جو اہل خیر لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، جب ریاست یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی، ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی، ڈیٹے اکٹھے ہوتے، اور ہر علاقے کے اندر ایک منصوبہ بندی ہوتی، بیرغان کا ان کی کفالت کا سلسلہ ہوتا، یتیم بچوں کی کفالت کا سلسلہ ہوتا، مقروض لوگوں کی مدد کی جاتی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حکمران دیے ہیں کہ جن کی یہ سوچ ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران، ایسے حکمران دے کہ جن کی سوچ یہ ہو کہ ہم نے اپنی عوام کو نفع پہنچانا ہے۔ کیا مقصد ہے حکومت کا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، جس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدمت کرے۔ اور کس لیے یہ ذمہ داری؟ اس لیے کہ اپنے بینک بیلنس مضبوط کیے جائیں، اپنی تجوریاں بڑھی جائیں، اپنی جائیدادیں بنائی جائیں۔ ایسے لوگ کل قیامت والے دن بڑی خطرناک حالت کے اندر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں۔ ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین وهو يموت وهو غاش لهم الا حرم الله علیہ الجنہ۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو رعیت دی، جو مسلمانوں کا ولی بنا اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسا جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دے، جنت حرام ہے ایسے شخص پہ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیر رکھی ہے اس امت کے لوگوں کے اندر، کیونکہ یہ دین قیامت تک چلنا ہے، اور یہ سلسلے، یہ جذبے لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ ثاقب بھائی، ان کی ساری ٹیم یہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس دور کے اندر یہ اپنے بھائیوں کے لیے، غریب ساتھیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو میں نے سورہ بلد کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں داخل نہ ہوا۔ تمہیں کیا معلوم وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، وہ کسی بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، جو قرابت دار ہے، یتیم ہے، جو مٹی میں ملا ہوا مسکین ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ تو انسان ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانا، انسانوں کو نفع پہنچانا۔ کہا کسی مسلمان کا مسئلہ ہو، یہ صحیح حدیث ہے، مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کا مسئلہ ہو اور اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ تعاون کروں، حتیٰ کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے یہ عمل 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے اور زیادہ محبوب۔
عزیز ساتھیوں، اس وقت امیر محترم حافظ سعید صاحب کی ہدایت پہ جو آج اسلام کی وجہ سے قید ہیں، جو کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جو مظلوم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جو غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے یہ ساری تحریک ہے جو وطن عزیز پاکستان کے اندر جاری ہے، انہوں نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ ہم نے ہر جگہ تندور لگا کے 10 روپے کی روٹی لوگوں کو دیں۔ 12 تندور ہم نے ڈسٹرکٹ جیلم میں لگائے، ابھی آج تیسرا تندور ہے جو ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 20 ہمارے دسترخوان ہیں اس وقت اللہ کے فضل سے جو ضلع کے اندر چل رہے ہیں، 4 سے 5 ہزار لوگوں کو ہم ڈیلی کھانا دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ ہدف ہے انشاءاللہ کہ اس ماہ کے اندر اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک 20 تندور ہیں جو ہم نے شروع کرنے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہر یونین کونسل کے اندر ہر گاؤں کی سطح پر یہ لگائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اللہ ان چیزوں کو قبول کرے، اس کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، لاما صاحب کا بہت شکریہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، سب ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، اور یہ سب آپ کا کام ہے، اسلام کا نظام ہے، اسودہ لوگوں سے لیا جاتا ہے اور ضعفاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم جو لوگ سرمایہ دار ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اس میں حصہ لیں گے، اور جو کمزور ہیں ان لوگوں کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اس نظام کو سمجھ کر اس کو زیادہ زیادہ معاشرے کے اندر پھیلانے کی توفیق دے۔ ابھی ہم باہر افتتاح کریں گے، اس کے بعد لاما صاحب دعا کریں گے، تو سب ساتھی باہر